اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دو، وہ سب کچھ تمہارے حوالے کر دے گا۔ جو ذات باری تعالیٰ تجھے مالدار نہیں بنا رہی، وہ تیری مصلحت تجھ سے بہتر جانتی ہے۔ تیرا کلام بتا دے گا کہ تیرے دل میں کیا ہے۔ اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے ہیں، لیکن زبان اس کی ناشکری سے پھر بھی باز نہیں آ رہی۔ عقل مند پہلے دل سے پوچھتا ہے، پھر منہ سے بولتا ہے۔ زیادہ کھانے سے بچو کہ یہ دل کو اجاڑتی، بیمار بناتی اور عبادت سے روکتی ہے۔ فتح امید سے نہیں، علم اور خدا پر بھروسے سے حاصل ہوتی ہے۔ جب پیٹ خالی ہوتا ہے تو جسم روح بن جاتی ہے، اور جب وہ بھرا ہوا ہوتا ہے تو روح جسم بن جاتی ہے۔ سچائی میں اگرچہ خوف ہے، لیکن نجات بھی اسی میں ہے۔ تکلف کی زیادتی محبت کی کمی کی وجہ بن جاتی ہے۔ بیکار بولنے سے منہ بند رکھنا بہت بہتر ہے۔ جو آدمی اچھے وقتوں میں بھلائی نہیں کرتا، وہ برے وقتوں میں دکھ اٹھاتا ہے۔ دنیا جس کے لیے قید خانہ ہے، قبر اس کے لیے آرام دہ ہے۔ جتنے دن زندہ رہو اسے غنیمت سمجھو، اور اس سے پہلے کہ لوگ تمہیں مردہ کہیں، نیکی کر جاؤ۔ جو شخص اپنے سے بڑے عالم سے اس لیے بحث کرے کہ لوگ اس کو عالم سمجھیں، تو وہ سمجھ لے کہ وہ جاہل ہے۔ جو شخص اپنی تعریف پر خوش ہوتا ہے اور خوشامد پسند کرتا ہے، پہلے درجے کا بیوقوف ہے۔ آنکھیں شیطان کا جال ہے۔ توبہ میں تاخیر کرنا سخت نقصان دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ عقل اور عدل پر مبنی ہوتا ہے، اس لیے کبھی بھی حرف شکایت ہونٹوں پر نہ لاؤ۔ سب سے بہتر وہ لقمہ ہے جسے اپنی محنت سے حاصل کیا جائے۔ بوجھ اٹھانے والے بیل اور گدھے لوگوں کو ستانے والے انسانوں سے بہتر ہیں۔ وہ سچ مچ کا عقل مند ہے جو غصے کی حالت میں بھی بری بات منہ سے نہیں نکالتا۔ زمانے کی گردش سے دل شکستہ ہو کر نہ بیٹھ، اس لیے کہ صبر اگرچہ کڑوا ہے مگر اس کا پھل میٹھا ہے۔ جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے، اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ لالچ کو چھوڑ دینا بزرگی ہے، اور لوگوں سے امید نہ رکھنا بے نیازی ہے۔ جھگڑے میں کودنا انتہائی آسان ہے، لیکن اس سے نکلنا انتہائی مشکل۔ مصیبت کی جڑ کی بنیاد انسان کی گفتگو ہے۔ کسی کے ایمان کا اندازہ اس کے وعدوں سے لگاؤ۔ بدگمانی تمام فائدوں کو بند کر دیتی ہے۔ موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کی دوا ہے۔ غریب کے ساتھ ہمدردی سے پیش آؤ تاکہ اس کی زبان کھلے اور ہمت بڑھے۔ تعجب ہے اس شخص پر جو موت کو حق جانتا ہے اور پھر بھی ہنستا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو راضی رکھنا عقل مندی سے دور ہے۔ جسے کوئی مصیبت نہ پہنچے اس میں کوئی خوبی نہیں۔ جس کا لباس پاک اور عادت ناپاک ہے، اس کے لیے جہنم کے دروازے کے لیے چابی کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی مانگنے والا عاجزی سے تجھ سے مانگے تو اس کو دے دو، ورنہ کوئی ظالم تجھ سے زور سے لے لے گا۔ اے انسان، اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے اور تو دوسروں کا ہونا چاہتا ہے۔ فقیر کو صدقہ دے کر احسان نہ جتلا، بلکہ اس کے قبول کرنے کا خود احسان مند ہو جا۔ ایسا مانگنے والا جس کو سچ میں ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے۔
جو بندے کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ دین خزانہ ہے اور علم اس خزانے کا راستہ۔ جب کوئی چیز اپنے والدین کو دو تو اس طرح دو جس طرح کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے کوئی چیز پیش کرتا ہے۔ عقل مندی یہ ہے کہ تم وہ کہو جو جانتے ہو اور جو کہو اس پر عمل کرو۔ غیر ضروری بات کا جواب دینے سے بھی زبان کو بند رکھ۔ دلیلوں کے ذریعے جو یقین حاصل ہو اسے علم کہا جاتا ہے۔ کسی پر لعن طعن نہ کرو، ایسا کرنے سے آپ کے اندر خرابیاں پیدا ہو جائیں گی۔ دعوت قبول کرنے میں امیر اور غریب کا فرق مت کرو۔ راستہ دور ہونے کی وجہ سے دعوت کو رد نہ کرو۔ شکستہ قبروں میں غور کرو، کیسی کیسی ہستیوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بے خبر رہنا قتل کر دینے والا زہر ہے۔ اگر آپ اپنے مقصد کو پانے کے لیے سخت محنت نہیں کرتے تو جو آپ کو نہیں ملا اس پر غمگین نہیں ہونا چاہیے۔ غلط راستہ اختیار کرنے سے اچھا ہے کہ 2 مرتبہ پوچھ لیا جائے۔ دل میں عظیم مقصد لے کر اپنی آنکھوں میں چمک اور اپنے چہرے پر مسکراہٹ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو۔ سب کچھ گزر جاتا ہے مگر سب کچھ بھلایا نہیں جاتا۔ آپ جس سنہرے موقع کی تلاش کر رہے ہیں وہ آپ کے اپنے آپ میں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اسے نرم مزاج بنا دیتا ہے۔ کامل مومن وہ ہے جو خوش اخلاق ہو اور گھر والوں سے نرم سلوک کرنے والا ہو۔ جب اللہ کسی گھرانے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو ان میں نرمی داخل کر دیتا ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی فتح نفس کی فتح ہوتی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تم پر پوری طرح نگران ہے۔ انسان کا اپنی زندگی کو درست کرنا اس کی عقل مندی میں سے ہے۔ اللہ کی طرف سے دکھ ٹلنے کا انتظار کرنا عبادت ہے۔ آنکھوں کا رونا اور دل کا خوف اللہ کی رحمت ہے۔ فضول خواہشات کے پیچھے مت بھاگو، جس پر اللہ کرم کرتا ہے وہ بچا رہتا ہے لالچ، ہوس اور غصے سے۔ اگر تم محسوس کرو کہ تمہارا دل سخت، جسم کمزور اور رزق کم ہو رہا ہے تو جان لو کہ تم اس کام میں ملوث ہو جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ ہم بات تو ہمیشہ مذہب کی کرتے ہیں مگر ڈرتے ہمیشہ معاشرے سے ہیں۔ محبت ہمیشہ خوبیاں تلاش کرتی ہے، حسد ہمیشہ عیبوں کی جستجو میں رہتا ہے۔ اپنی زندگی میں امید کا دروازہ کھولے رکھیں۔ یاد رکھیں کہ یہ امید زندگی کے سفر کا ایندھن ہوتی ہے، اور زندگی کے سفر میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو مشکل سے مشکل حالات میں بھی امید کا چراغ جلائے رکھتے ہیں۔ آنکھوں سے آنسو تب جاری ہوتے ہیں جب زبان اس دکھ کو بیان نہ کر سکے جس میں روح جکڑی ہوئی ہوتی ہے۔ نیند اور جہالت جتنی گہری ہوگی جگانے والے پر اتنا ہی غصہ آئے گا۔ ہر کسی کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ ایک فضول سی آسائش ہم کو کیسے پرتکبر اور بیوقوف بنا دیتی ہے۔ ہمارے دلوں میں کیا ہے ہم اپنے الفاظ اور اپنی موت سے ظاہر کریں گے۔ اندھوں نے متفقہ فیصلہ کر لیا ہے کہ فساد کی جڑ بینائی ہے۔ مومن وہی ہوتا ہے جو ناکامی پر غمگین نہ ہو اور نہ ہی جیت پر غرور کرے۔ مومن ہمیشہ تقوی کا راستہ اختیار کرتا ہے اور کوئی اس کا راستہ نہیں روک سکتا۔ جس کے ساتھ اللہ ہوا
اسے کوئی غم اور افسوس نہیں۔ آگ بہت خطرناک ہے، مگر ایک آگ کوئلہ بناتی ہے اور ایک آگ کندن بنا دیتی ہے۔ اگر آپ کا دل پاک ہے تو یہ دنیا کی کسی برائی سے متاثر نہیں ہو سکتا۔ اگر تم کسی کے غلام بننا چاہتے ہو تو ایک اللہ کے غلام بنو۔ اللہ کا حساب کتاب سب کے لیے برابر ہے۔ اپنے راز کو اپنے دل میں رکھو، اس سے تم بھی سکون میں رہو گے اور تمہارا راز بھی محفوظ رہے گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے سفر میں اللہ کو اپنے ساتھ مددگار بنایا ہے یا نہیں۔ اگر ہاں تو ہر منزل آسان ہو جائے گی، اور اگر نہیں تو شیطان ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بے شک یہ قرآن تو نصیحت ہے، بس جو چاہے راستہ اختیار کر لے اپنے رب تک پہنچنے کا۔ سکون اس سے دور بھاگتا ہے جو دنیا میں سکون کی تلاش کرتا ہے۔ ہر خوشی کے پیچھے درد، محنت، کوشش اور مصیبت ہوتی ہے۔ جو آنسو ہم بہاتے ہیں وہ ہمارے دلوں کے باغات کو پانی دیتے ہیں۔ جو بیج اپنے چھلکے کو اترنے نہ دے وہ کبھی ایک پھلدار درخت نہیں بن سکتا۔ اپنے غم کی نمائش نہ کر، اپنے نصیب کی آزمائش نہ کر۔ جو تیرا ہے تیرے پاس خود آئے گا، ہر روز اسے پانے کی خواہش نہ کر۔ تقدیر بدل جائے گی اپنے آپ ہی ہے انسان، مسکرانا سیکھ لے وجہ تلاش نہ کر۔ شریف آدمی علم کی دولت حاصل کر کے متواضع ہو جاتا ہے، اور برا آدمی علم حاصل کر کے متکبر ہو جاتا ہے۔ اپنا راز اپنے سینے میں قید رکھو گے تو خود بھی سکون سے رہو گے اور تمہارا راز بھی محفوظ رہے گا۔ دل سے پوچھا کہ تو نے اللہ کا دیدار کیا؟ اس نے کہا اللہ کو اس نے دیکھا جس نے اس کے غیر سے نگاہ کو ہٹا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر آنے والا زمانہ گزرے زمانے سے برا ہوگا۔ اس دنیا کی سب سے بڑی خیر مثبت سوچ ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا شر منفی سوچ ہے۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں، اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر ہی کھو دیتے ہیں۔ جو آپ کو نہیں بنایا گیا وہ بننا ظلم ہے۔ بچہ گیلی مٹی ہوتا ہے، ہم اس سے جیسا سلوک کریں گے وہ ویسا کردار اپنائے گا۔ زندگی ایک کتاب کی طرح ہے، کچھ باب اداس ہیں، کچھ خوش کر دینے والے اور کچھ پرجوش۔ لیکن اگر آپ صفحہ نہیں پلٹیں گے تو آپ جان نہیں پائیں گے کہ اگلے صفحے میں آپ کے لیے کیا ہے۔ کسی بھی شخص کا دوسرا چہرہ تلاش کرنے کی ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے، پھر چاہے ہمیں یقین ہو کہ وہ برا ہے۔ یہی کافی ہے کہ اس نے ہمارا احترام کیا اور اپنا بہتر چہرہ ہمارے سامنے پیش کیا، بس اسی پر اکتفا کیجیے۔ خدایا اسے مایوس نہ کرنا جس کے پاس تیرے علاوہ کوئی عطا کرنے والا نہیں۔ سب سے بہتر سبق وہ ہوتا ہے جو ہم خود چوٹ کھا کر حاصل کرتے ہیں۔ کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ضرور ہے، مگر جو بات خود تکلیف سہ کر سمجھ میں آتی ہے وہ کوئی دوسرا نہیں سمجھا سکتا۔ انسان دو ہی چیزیں کمانے کے لیے ساری مشقت کر رہا ہے، عزت اور رزق۔ جب دونوں کا وعدہ خدا نے کر رکھا ہے جس پر وہی اور صرف وہی قادر ہے تو پریشانی کس بات کی؟ کمظرف لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ جب ان کے پاس حیثیت سے زیادہ دولت آ جائے تو وہ خود کو اعلیٰ اور دوسروں کو حقیر جاننے لگتے ہیں، اور اصل غریبی تو کمظرفی ہی ہے۔ گھڑی کی طرف مت دیکھو بلکہ وہ کرو کہ جو گھڑی کی سوئیاں کرتی ہیں، خاموشی سے اپنی دھن میں بس چلتی رہتی ہیں۔ وابستہ رکھ حضور سے دامن حیات کا، اے دل یہی ہے ایک ذریعہ نجات کا۔
رابطے بھلے نہ ہوں چاہتیں تو رہتی ہیں، درد کے توسط سے نسبتیں تو رہتی ہیں۔ چھوڑ جانے والوں کو روک تو نہیں سکتے مدتوں، مگر ان کی عادتیں تو رہتی ہیں۔ یادوں کی جڑیں پھوٹ ہی پڑتی ہیں کہیں، دل سوکھ بھی جائے تو بنجر نہیں ہوتا۔ جانے والے کبھی نہیں آتے، جانے والوں کی یاد آتی ہے۔ اے فرشتوں تکلف نہ کرو لکھنے کا اب، لوگوں کو یاد ہیں سب خطائیں ایک دوسرے کی۔ زبانوں کے پیچھے مت چلو، کوئی تمہیں ایسی کہانی نہیں سنائے گا جس میں وہ خود غدار ہو۔ موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کی دوا ہے۔ جس نے علم حاصل کیا اور عمل نہ کیا، وہ اس کسان کی طرح ہے جس نے ہل چلایا لیکن بیج نہ بویا۔ سب گناہوں میں سے بدتر گناہ یہ ہے کہ اپنے گناہ کو کم سمجھا جائے یا پھر اسے گناہ ہی نہ سمجھا جائے۔ انسانیت ایک بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ نفرت گناہ سے کرو، گناہ گار سے نہیں، شاید تمہاری محبت میں وہ گناہ کرنا ہی چھوڑ دے۔ رشتے خوبصورت آواز، اونچے مرتبے اور خوبصورت چہرے سے نہیں بنتے، بلکہ خوبصورت دل اور نہ ٹوٹنے والے بھروسے سے بنتے ہیں۔ یاد رہے،
صرف علم سے، عمل سے اگر ایمان کی حفاظت ہوتی تو ابلیس مردود نہ ہوتا۔ ایمان کی حفاظت عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مخلوق کی خدمت اور ایک استاد کی صحبت سے کامل ہوتی ہے۔ گہری باتیں سمجھنے کے لیے گہرا ہونا پڑتا ہے، اور گہرا ہونے کے لیے گہری چوٹیں کھانی پڑتی ہیں۔ دنیا کی محبت اور خدا کی محبت کبھی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ بندگی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے تیری ذات سے فنا کر دے اور اپنی ذات کے ساتھ تجھے زندہ کر دے۔ بخت کے تخت سے یک لخت اتارا ہوا شخص، تو نے دیکھا ہے کبھی جیت کے ہارا ہوا شخص۔ مصیبت میں حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، ہمت سے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ ہمت طاقت سے زیادہ کام کرتی ہے۔ خوش نصیب وہ نہیں جس کا نصیب اچھا ہے، بلکہ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش رہے۔ جب انسان اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے تبھی اسے اللہ تعالی کی پہچان نصیب ہوتی ہے۔ انسان کی روح، دل، من، باطن اور خودی اور اس کی ضمیر کا تالا کھولنے والی اور دیکھنے والا نور پیدا کرنے والی چابی اللہ کے ذکر میں موجود ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، عاشق ڈرتا ہے کہ اگر وہ زبان کھولے گا عشق کا راز ظاہر ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو جب عشق کا راز ستانے لگا تو آپ نے ایک دانے گندم کے بدلے جنت دے دی۔ اگر تیرا کوئی چرواہا نہیں تو جلدی بھیڑیوں کی نظر ہو جائے گا۔ بھیڑوں کی بقا صرف گھاس پھوس سے نہیں ہوتی، بلکہ کسی چرواہے کا موجود ہونا بھی ضروری ہے۔ اللہ کا احسان کب ہوتا ہے؟ جب نہ گزرے ہوئے پر افسوس ہو اور نہ آنے والے کا ڈر ہو۔ تم عشق کے راستے پر چلنے سے پہلے ادب، ایمان اور تابعداری کا راستہ اختیار کرو۔ جن لوگوں سے دعا لینی ہے ان لوگوں کے ساتھ جھگڑا نہ کرو۔ جو جتنی بات سن سکتا ہے اس سے اتنی بات کرو۔ ہمارے بزرگوں کے پاس دولت کم تھی، سکون زیادہ تھا۔ ہمارے پاس دولت زیادہ ہے، سکون نہیں ہے۔ دل کا موم ہونا اللہ کا قرب ہے۔ علاج باہر ظاہر کا ہو رہا ہے، انسان پریشان اندر سے ہے۔ آج بھی جسم زمین پر بنتے ہیں اور روح آسمان سے آتی ہے۔ جسم زمین پر رہ جاتے ہیں، روح آسمان کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ لوٹ جانے والی چیزیں اہم ہیں، جو اہم ہو اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ جب رات شروع ہوتی ہے تو اللہ کے عاشق اس کی محبت کی وجہ سے بیدار اور ہوشیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ پر گمان نہیں، یقین رکھو۔ بہتر کا نہیں، بہترین کا یقین رکھو۔ اس کے غم کے مریضوں کو دوائیں زہر لگتی ہیں۔ اسے جیتنے کے لیے خود کو ہارنا پڑتا ہے۔ اعمال کی پرستش نہ کر اے داور محشر، مجبور تو مختار کبھی ہو نہیں سکتا۔ اگر دنیا تجھے دیوانہ کہتی ہے تو کہنے دے، وفاداران الفت پر یہی الزام آتا ہے۔ تو اگر عشق میں برباد نہیں ہو سکتا، جا تجھے کوئی سبق یاد نہیں ہو سکتا۔ لوگوں کی دی ہوئی تکلیف نہیں بلکہ محبت یاد رکھو، پرسکون رہو گے۔ توبہ کرنا آسان ہے لیکن گناہ چھوڑنا مشکل ہے۔ جب دوستی پرانی ہو گئی ہو تو گفتگو کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ لوگ مومن تو ہیں، ایمان نہیں ہے باقی۔ جب سے کردار میں قرآن نہیں ہے باقی کون کہتا ہے مسلمان نہیں ہے باقی، پر مسلمان میں انسان نہیں ہے باقی۔ ہر پل خیال میں بسنے والے لوگ فسانے ہو جاتے ہیں، آنکھیں بوڑھی ہو جاتی ہیں، خواب پرانے ہو جاتے ہیں۔ مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کبھی غیبت نہیں کرتا، اور مومن بننا بڑا ہی مشکل کام ہے۔ اپنے نفس کو اتنی حلال خوشیاں دو کہ وہ حرام کے تقاضے چھوڑ دے۔
خرچ میں میانہ روی آدھی زندگی ہے، کیا ہماری نماز کیا روزہ، اس کے پاس بخش دینے کے 100 بہانے ہیں۔ آپ اللہ کی باتوں کو مانتے جائیں، ورنہ اعتراض کرو گے تو محروم رہ جاؤ گے۔ اعتراض شیطان کا مقام ہے۔ مومن کو چاہیے کہ اسے موت نہ آئے مگر یہ کہ یا قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر چکا ہو یا قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر رہا ہو۔ جب بھی لوگوں نے اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے برخلاف فیصلہ کیا تو لوگوں کے درمیان تنگدستی اور محتاجی ظاہر ہوئی۔ اعلیٰ درجے کی عادت میں اعلیٰ درجے کا کمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ اس کی یاد کے لیے وقت ضرور نکالتے ہیں۔ آپ جس کے متلاشی ہیں وہ بھی آپ کی تلاش میں ہے، لہٰذا نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش جاری رکھیں۔ ادب یہ ہے کہ جب تم اپنے گھر سے باہر نکلو تو جس سے بھی ملاقات کرو اس کو اپنے سے بہتر جانو۔ وہ آدمی جس کے لیے دنیا میں رہنا اور جانا برابر ہو جائے اس کا ایمان کامل ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح ہو جا جیسا کہ مردہ نہلانے والے کے ساتھ، کہ اسے جس طرح چاہتا ہے پلٹتا ہے۔ ہماری سب سے بڑی طاقت ہماری دل کی نرمی اور اچھے سلوک میں چھپی ہوئی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے قبرستان جاؤ اور خاموشی سے بیٹھو اور ان بولنے والوں کی خاموشی کو سنو۔ اگر تو آدم علیہ السلام کی پشت میں سے ہے تو پھر جستجو میں لگ جا، دل کی آگ اور آنکھ کے پانی سے اپنی روح کی غذا تیار کر۔ خواہشوں والا نفس روح کا نور نہیں رکھتا۔ خواہشوں سے بھرا نفس اللہ تعالیٰ سے بہرا اور اندھا ہے۔ اپنے نفس سے لڑنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ نفس کو وسوسے باہر سے نہیں اندر سے بہکاتے ہیں۔ الفاظ جھوٹے ہو جاتے ہیں اگر عمل ان کے خلاف ہو۔ پرہیزگار شخص کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف اور آنکھ میں حیا ہوتی ہے۔ نیکی کی آرزو ناکام ہو تب بھی وہ نیکی ہے۔ بے فائدہ ہے زیست میں چاہنے والوں کا ہجوم، ہو خلوص کا پیکر تو کافی ہے ایک شخص۔ تو مخاطب بھی ہے قریب بھی ہے، تجھ کو دیکھوں کہ تجھ سے بات کروں۔ ایسی چھاؤں میں نہ بیٹھا کرو کہ جو دھوپ سے نفرت سکھاتی ہو۔ جو تلاش میں تھے ان کو ملا نہیں، جن کو مل گیا ہے ان کو قدر نہیں۔ ندامت سے جھکا ہوا سر بے حیائی سے اٹھے ہوئے سر سے بہتر ہے۔ ہم مثالیں تو ڈھونڈتے ہیں مگر خود مثال نہیں بنتے۔ ملنے کے صرف 2 ہی معیار ہوتے ہیں، خون ملتا ہو یا خیالات ملتے ہوں۔ خدا تمہیں پہچان لیتا ہے، چاہے تم کوئی بھی پردہ اوڑھ لو۔ جو تم نہیں کہتے وہ اسے بھی سنتا ہے۔ اسے پکارنے کا کوئی اصول نہیں، وہ ہر اس آواز کو سنتا ہے جو مخلص دل سے نکلی ہو۔ کن ذہنی، اوجٹ پن اور ہٹ دھرمی، یہ تینوں کسی آدمی میں جمع ہو جائیں تو وہ نہ دین کا رہتا ہے نہ دنیا کا۔ چھوٹا ذہن بڑے اخلاق نہیں پیدا کر سکتا۔ کہیں انسان خدا بنا بیٹھا ہے اور کہیں خدا کو انسان بنا لیا گیا ہے۔ وہ شخص فطرت کا برا ہے جس کو لوگ پسند نہ آئیں اور جس کو لوگوں کی خوشی پسند نہ ہو۔ جو اچھی بات سنو لکھ لو، اور جو لکھو اسے یاد کر لو، اور جو یاد ہے اسے بیان کرو۔ جاہل کے لیے سب سے اچھی بات خاموشی ہے۔ سب سے بہترین وراثت جو آئندہ نسلوں کے لیے چھوڑی جا سکتی ہے وہ نیک چال چلن اور بلند کردار ہے۔ اللہ ہر اس جگہ موجود ہے جہاں تم اسے پکارتے ہو۔ پھر کیسے ہو سکتا ہے
کہ تمہارے دل نے تڑپ کر کچھ مانگا ہو اور اس نے نہ سنا ہو۔ اچھا بولنے کے لیے اچھا سننا ضروری ہے۔ ایک انسان کو پہلے سننا چاہیے اور اسی سے بولنے کا فن سیکھنا چاہیے۔ انسان میں اگر طاقت ہے تو اس کو کمزور کو تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں استعمال کرنا چاہیے۔